السلام علیکم ناظرین، میرا نام سنیرا ہے۔ میری عمر 17 سال ہے۔ میری فیملی میں ٹوٹل 4 افراد رہتے تھے۔ ہم 2 بہن بھائی اور میری امی ابو۔ میرے بھائی کا نام علی ہے۔ میرا بھائی علی میرے سے بڑا ہے اور 20 سال کا ہے۔ ہماری رہائش اسلام آباد کی ہے اور ہم ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ میرے ابو پولیس میں تھے اور میرے ابو کا اپنے علاقے میں بہت اثر تھا، اس لیے میں بھی عیاشی کرتی تھی۔ میں میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی اور بہت ہی عیاش لڑکی تھی۔ میرے بہت سے لڑکے دوست تھے اور کافی لڑکوں کے ساتھ میل جول رکھتی تھی اور ان سے ملتی جلتی تھی، تو مجھے اس چیز کی لت لگ گئی تھی اور میرا دل کرنے لگا تھا کہ میں کسی لڑکے کے ساتھ مزہ لے لوں اور اس کے ساتھ وہ کھیل کھیلوں جو ایک مرد اور عورت شادی کے بعد کھیلتے ہیں۔ لیکن ایسا تھا کہ مجھے اپنے ابو سے ڈر لگتا تھا، کیونکہ میرے ابو پولیس میں تھے اور وہ بہت ہی اثر والے تھے۔ میں اپنے ابو سے ہمیشہ ڈرتی تھی، لیکن میں سکول میں کافی لڑکوں کے ساتھ اٹیچ تھی۔ وہ لڑکی مجھے اپنے گھر میں لے جاتی تھی اور میرے ساتھ تھوڑا بہت پیار کرتی تھی، لیکن میں نے ابھی تک اسے سے اپنا مطلب نہیں نکالا تھا اور اپنا خزانہ ان کو نہیں دے سکی تھی، کیونکہ مجھے یہی لگتا تھا کہ اگر میں ان لڑکوں کو یہ خزانہ دے دوں گی تو پھر میرے ابو یا امی کو پتہ چل جائے گا۔ ایک دن میں اپنی سہیلی کے گھر گئی تھی تو میری سہیلی نے مجھے بتایا تھا کہ تم بہت سے لڑکوں کے ساتھ دوستی رکھتی ہو اور ان کے گھر بھی جاتی ہو، کیا کسی لڑکے کے ساتھ کوئی مزہ وغیرہ بھی لیا ہے یا نہیں؟ جب میری سہیلی نے مجھ سے یہ بات پوچھی تو میں نے ان کو بتایا تھا کہ ابھی تک تو کسی بھی لڑکے کو اپنے پاس نہیں آنے دے رہی، بس تھوڑی بہت چھیڑ چھاڑ اور محبت کرتی ہوں۔ تو میری سہیلی نے بتایا تھا کہ یہ کام کر لو، اسے کچھ نہیں ہوتا۔ میں فقط 17 سال کی ہی تھی اور مجھے زندگی کا اتنا تجربہ نہیں تھا، اس لیے میں اپنی سہیلی سے مشورہ لے لیتی تھی کہ مجھے کوئی بھی کام کرنا ہوتا تو میں اپنی سہیلی سمینہ کے پاس چلی جاتی تھی۔ میری سہیلی سمینہ اسلام آباد میں ہی ہمارے گھر کے پاس ہی رہتی تھی، تو میں اپنی سہیلی سے پوچھ لیتی۔ تو اس دن میری سہیلی سمینہ نے مجھے مشورہ دے دیا تھا کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا، تم کسی لڑکے کے ساتھ مزہ لے لو اور کبڈی کھیل لو۔ تو میں بھی آمادہ ہو گئی تھی اور میں نے اسے بولا تھا کہ پھر میں یہ سکون ضرور لوں گی۔ میں واپس آ گئی تھی اور اس لڑکے کے پاس گئی تھی، لیکن اس نے مجھے محبت کرنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ تم اپنے گھر نہ بتا دو اور تمہارے ابو پولیس میں ہیں۔ میں تم سے ڈرتا ہوں اور تمہارے ابو سے بھی ڈرتا ہوں، اس لیے میں تم سے یہ کام نہیں کروں گا۔ جب میری دوست لڑکے نے یہ بات بولی تو میں مایوس ہو گئی تھی اور اسے کافی تلاشے دیے تھے کہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، بس آپ مجھے مطمئن کر دو اور سکون دے دو۔ لیکن وہ میرا دوست لڑکا اسد انکار کر گیا تھا اور اپنے گھر چلا گیا تھا۔ ہم دونوں ایک ہوٹل میں ملے تھے تو بہت مایوس ہوئی تھی۔ جب میں اپنے گھر آئی تو میرا بھائی علی میرے ہی انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ میرا بھائی علی ایک سادہ قسم کا لڑکا تھا، بہت خوبصورت تھا اور 20 سال کو پہنچ چکا تھا۔ میرے بھائی علی نے FSC کر لی تھی اور آگے پڑھائی کر رہا تھا۔ میں اس دن اپنے بھائی علی کو دیکھنے لگی تھی۔ میرا بھائی علی بھی بہت خوبصورت تھا۔ میرا دل کیا تھا کہ میں گھر میں ہی کوئی چکر چلا لیتی ہوں اور اپنے بھائی علی کو ہی اس کام کے لیے آمادہ کرتی ہوں کہ وہ میرے سے یہ محبت کرے اور مجھے سکون دے دے۔ جب میں نے اپنے گھر دیکھا تو میری امی ہی ہوتی تھی، وہ کام کاج کر کے ٹوٹل ٹائم سوئی جاتی تھی، تو ہمارے گھر میں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا اور میرا بھائی علی ہی ہوتے تھے۔ تو میں نے اب سوچا کہ علی بھائی کو کوئی چکر کرواؤں گی اور اس کے ساتھ سکون لے لوں گی۔ ایک دن میرا بھائی علی اپنے کمرے میں موجود تھا، میں اس کے کمرے میں گئی تھی۔ جب میں نے علی بھائی کا لیپ ٹاپ دیکھا تھا، اس میں بہت سی ایسی فلمیں تھیں جو قابل اعتراض تھیں۔ وہ فلمیں دیکھتے ہی میں نے تو پاگل ہو گئی تھی۔ اس وقت میرا بھائی علی بائٹ کھیلنے گیا ہوا تھا اور میں اتفاق سے علی بھائی کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میرا بھائی علی کھیلنے گیا تو میں نے اس کا کمپیوٹر آن کیا تھا اور اس میں دیکھنے لگی تھی۔ میرا بھائی علی بہت ہی بری فلمیں رکھ کر بیٹھا تھا اور ان کو دیکھتا تھا۔ جب میں نے وہ فلمیں دیکھی تھی تو میرا دل کیا تھا کہ جو کام فلموں میں ہوتا ہے میں بھی وہ کام کروں
اور کسی لڑکے کے ساتھ سکون لے لوں، لیکن میں جس لڑکے کے ساتھ تعلق تھی وہ تو مجھے جواب دے گیا تھا اور وہ میرے سے ملنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے اب میں سوچنے لگی تھی کہ کسی اور لڑکے کو اس کام کے لیے آمادہ کروں گی اور اس کے ساتھ سکون لوں گی، لیکن سب سے پہلا ٹارگیٹ میرا بھائی علی ہی تھا، کیونکہ وہ بہت ہی غلط فلمیں رکھ کر بیٹھا تھا، تو مجھے لگتا تھا اسے بھی اس چیز کی ضرورت ہے اور وہ بھی میرے ساتھ سکون ضرور لے گا۔ تو میں نے علی بھائی کو بول دیا تھا کہ آپ کے ساتھ سکون لینا چاہتی ہوں اور آپ سے محبت کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے آپ کے لیپ ٹاپ میں دیکھا ہے آپ بہت سی ایسی فلمیں دیکھتے ہو جو سکون دینے والی ہیں، اور مجھے اس سے اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ کو اس چیز کی کمی ہے اور آپ اس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہو، تو میں آپ کو اپنا خزانہ دے سکتی ہوں اگر اس کو سنبھال کے رکھو گے اور کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ جب میں نے اپنے بھائی علی کو یہ آفر کروائی، اس کو یہ بولا، تو وہ راضی ہو گیا تھا اور کہنے لگا تھا باجی زنیرہ، میں تو کب سے اس چیز کی تلاش میں ہوں اور اس محبت کی تلاش میں ہوں، لیکن آپ مجھے لفٹ ہی نہیں کرواتی تھی، آپ کی تو خیالات ہی کہیں اور تھے۔ آج کیسے میرا خیال آ گیا؟ تو میں نے اپنے بھائی کو کہا تھا کہ علی بھائی بس، میں نے آج تک کسی سے بھی یہ کام نہیں کیا، تم واحد لڑکے ہو جو میرے ساتھ یہ کام کرو گے۔ بس میں لڑکوں سے دوستی کرتی تھی لیکن کسی بھی لڑکے کے ساتھ سکون نہیں لے سکی۔ جب میں نے اپنے بھائی علی کو سارے کام کا بتا دیا تو اس کام کے لیے راضی ہو گئے تھے اور میرے ساتھ کرنے لگے تھے۔ میں نے اپنے بھائی علی کے ساتھ سکون لینے لگی اور اسے محبت کرنے لگی تھی۔ کچھ ہی دیر میں میرے بھائی علی نے مجھے مطمئن کر دیا تھا اور مجھے اس کام میں کافی مزہ آیا تھا۔ اب میں تو اپنے بھائی علی کی دیوانی ہو گئی تھی۔ اب جب بھی مجھے موقع ملتا اس کے ساتھ محبت کر لیتی اور سکون لے لیتی تھی۔ ہمارے گھر والوں کو نہیں پتہ تھا کہ ہم بہن بھائی مل کر کیا گل کھلا رہے ہیں، لیکن ہم زندگی کا سکون لے رہے تھے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک